انتظار تھا کہ آج کا اعلان کیا ہوگا, اگلا لاہ عمل اپوزیشن کا کیا ہوگا, وہ اس پریس کانفرنس میں کیا جائے گا. اور اب وقت بڑھتے بڑھتے اب 5:30 بجے سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا ہے, 5:45 بجے لگتا ہے کہ اب شروع ہو جائے گا. جی ہاں, متحدہ اپوزیشن جو ایک فریم میں نظر آ رہی ہے, سابق صدر آصف علی زرداری, پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین, مسلم نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان, تینوں اس وقت موجود ہیں اور مشترکہ پریس کانفرنس متحدہ اپوزیشن کی اس وقت شروع کی جا رہی ہے جب تقریباً 3 گھنٹے پہلے تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی جانب سے جمع کروائی جا چکی ہے. اس پر 80 سے زائد اراکین کے دستخط ہیں اور وہاں یہ دعویٰ کیا گیا تھا سابق اسپیکر اور مسلم نون کے سینئر رہنما سردار ایاز صادق کی جانب سے کہ 190 کے قریب ارکان ان کے ساتھ ہیں اس تحریک عدم اعتماد پر. اور اب جب لانگ مارچ بھی اسلام آباد میں داخل ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو ماگلا ہوٹل میں اس وقت پریس کانفرنس کا آغاز کیا جا رہا ہے. خواجہ آصف کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میاں شہباز شریف آغاز کریں گے. آصف علی زرداری صاحب, جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, اچھا وہ سارے میڈیا صاحب, بھائی محمد آصف صاحب, اور میں اپنی طرف سے اور تمام اکابرین کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا اور زرداری صاحب کی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے بات نہیں ہو گئی. تو امید ہے کہ آپ اس بات کو اس پر ناراض نہیں ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے کہ کل ہماری پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور PMLN اور ساتھ ہمارے جو جڑے ہوئے اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے بحاف پہ ہماری کل مشاورت ہوئی اور کل ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم انشاءاللہ نو کانفیڈنس کی موشن اسمبلی میں جمع کرائیں گے. یہ ہم نے بالکل ایک سیکرٹ رکھا تھا جس کو سب نے پاسداری کی, اور جب آج تمام پارٹیز نے اپنے ممبران سے سگنیچرز لیے اور ایکوزیشن کے حوالے سے اور موشن کے حوالے سے, تو جس کو آج ہم نے جمع کرا دیا ہے. میں زیادہ وقت نہیں دوں گا, پھر اکابرین بات کریں گے. اس کی ضرورت کیوں پڑی, یہ ہے اصل بات کہ 4.25 سال بعد ہم جا رہے ہیں اس نو کانفیڈنس اوپر ہی, کیوں اس کی ضرورت پڑی. آپ نے دیکھا کہ 3.5-4 سالوں میں اس سلیکٹڈ گورنمنٹ اور وزیر اعظم نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ معاشی حوالے سے, سماجی حوالے سے, معاشرتی حوالے سے جو کچھ کر دیا ہے, اس تباہی کی نظیر پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. مہنگائی تاریخ کی سب سے اونچے درجے پہ ہے. بے روزگاری اس ملک کے اندر اس نے بسیرے کر رکھے ہیں اور عام آدمی کے لیے اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے. ایک غریب عام گھرانے کے 6 افراد کے لیے آپ نے ابھی بڑے جو لیٹسٹ سرویز وہ دیکھ لیے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آج پریشانی کی بات ہے وہ مہنگائی ہے, پھر بے روزگاری ہے, اور پھر ملک کے اندر اس وقت جو قرضے لے کر جو ملک کے 22 کروڑ عوام کو گروی رکھ دیا گیا ہے, بلکہ ہماری نسلوں کو بھی, اور ان خربوں کے قرضوں کے عوض پورے ملک میں ایک نئی اینٹ لگی ہوئی نظر نہیں آتی, چاہے وہ صوبہ سندھ ہے, چاہے وہ صوبہ KPK ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے. اور ایک ہی کام آتا ہے ان کو کہ جو تختیاں ماضی
کہ حکومتوں نے صوبوں میں لگائی یا جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کے اوپر تختیاں نہیں چڑھائی جا رہی ہیں بلکہ اکھاڑ کر نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں. اور پھر خارجہ محاذ میں جو بدترین ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں جنگ اور امن میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ان کو خامخواہ ناراض کر دیا. اگر میں چین کا نام لیتا ہوں تو جس طرح چین کے حوالے سے سی پیک کو نشانہ بنایا گیا اور سی پیک کے حوالے سے پھر بعض ان کے وزراء نے خود وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے سب نے مل کر سی پیک میں کیڑے نکالے حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی. وہ ملک جب پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دے رہا تھا اور پوری قوم خوش تھی اس وقت کون دوسرا ملک تھا پوری دنیا میں جو پاکستان کی مدد کے لیے تیار تھا؟ اور پھر جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے اور گوادر پورٹ اور بے شمار چیزیں یہ پشاور سے کراچی جو ہماری ریلوے لائن اور بے شمار روڈ ٹرانسپورٹ اور اس طرح بے شمار انفراسٹرکچر کے منصوبے اربوں خربوں کے ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور بیجا الزامات لگائے. تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائیوں سے وہ گہری ہے اور چینی کی طرح میٹھی ہے یا ہنی کی طرح میٹھی ہے شہد کی طرح, ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی, یعنی اپنے آپ بیٹھے بٹھائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے, اربوں ڈالر کی, اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بامبر ہے وہ اچھی, یہ جو عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو سچی بات اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ, کو اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی, انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائل اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے, یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کانسپریسی کی ہے, مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے یہ فورن کانسپریسی ہوئی, خارجی سازش ہوئی. جو اس وقت بے روزگاری ہے پورے ملک میں وہ خارجی سازش سے ہوئی. $3 یا $4 جب گیس تھی اسپاٹ مارکیٹ میں آپ نے نہیں خریدی, آج $60 پہ پہنچ گئی ہے. یہ خارجی کے لیے تھی ہمارے خلاف سازش یا اپنے بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں. ملک کے اندر یہ جو قرضے لے کر ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا, اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ, اس وقت انہوں نے جہاز بھی منگوائے اور پاکستان کے اندر مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی, مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چن دیا اور اپنے جو سکینڈل ہیں, چاہے وہ شوگر سکینڈل ہے, چاہے وہ ویٹ سکینڈل ہے, چاہے وہ LNG سکینڈل ہے جہاں پر اربوں خربوں کھائے گئے, چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا سکینڈل ہے, مادم جبا ہے, آپ کا پشاور میٹرو ہے, آپ کی یہ بلین ٹری اسکیم ہے, آپ نے اپنا خود اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن کی, فورن فنڈنگ ہے. یہ کیا
بین الاقوامی سازش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں, ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے, دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. بہرکیف میں یہ گزارش کروں, میں لمبی بات نہیں کروں گا, ختم کروں گا, پھر میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنے وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے, اس کی ہمیں سائنڈ رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے, میں آپ کو بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا مسلم کے خلاف, کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا, کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا اور بیجا الزامات, اور اوپر تلے انہی کی حکومت اور نیب کوش ان کو جناب کا ایک ہوٹل دے رہی ہے. ایک نہیں, میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کسی طور پہ احتساب نہیں, یہ بدترین انتقام ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ the word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی الگ کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں, ہر جگہ. اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پہ پہنچے کہ اب مزید تاخیر کی تو نہ عوام معاف کریں گے ہمیں, نہ خدا ہمیں معاف کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, یہ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب میاں شہباز شریف صاحب نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے اور 3.5 سال سے ملک کو ہر حوالے سے جس طرح انحطاط کی طرف دھکیلا گیا ہے, میں ان کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی. ہمیں ان کے 10-12 سالوں سے آئیڈیل گفتگو وہ سب کے سب نمائشی ہی نظر آ رہی تھی. جب سے انہوں نے این جی اوز کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی, ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ ہے. اور ہم نے استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات اور پاکستان کی بنیاد و اساس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا, نہ وقت کسی مسئلے پہ, نہ کسی مستقل پالیسی کے امور پر. 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے, ہم نے الیکشن کے بعد 1 ہفتے کے اندر ایک متفقہ موقف اس وقت تیار کر لیا تھا کہ الیکشن ناجائز ہوا ہے, عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر تحریک کا آغاز ہوا. مختلف سیاسی جماعتیں, ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم, اس کی اپنی ایک سوچ,
یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوری دنیا میں اس قدر تفاوت چلتا رہتا ہے, کچھ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے, لیکن بنیادی موقف کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی. اس حوالے سے ملک کے اندر 14 ملین مارچ, اس کے بعد آزادی مارچ, آج پیپلز پارٹی کا مارچ, یہ اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی, ایک شعور بیدار کیا اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے. ہم آج سچے ثابت ہوئے. ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں. ہم نے جو کہا تھا ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت, اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے. اب دو چیزیں ہیں. ملک کے اندر آپ کا عوام ہے, ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے. اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے, لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے. عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی, آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی, آپ کے ساتھ معاملات کریں گے. ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی, اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا. اگلے سال کا ہدف 6.5% تک پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا. لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کے سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے. ملک کی معیشت کمزور ہو گئی. جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں, اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے, اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے, اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے, اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی. جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا. بڑے بڑے بلند بان دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے, نئی نسل سے. آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا, آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا, آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا, جہاں آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کی ملازمتوں سے باہر کیا. آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی, آپ نے 50 لاکھ گھر گرا دیے لوگوں کے, اور پورے ملک کے مناظر دیکھے ہیں. تو اس حوالے سے میں گفتگو میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن ہمیں آئیڈیل باتیں نہ کہا کرو. ہم نے تمہاری اس وقت کی گفتگو کو بھی نمائش سمجھا تھا, ہم نے اس وقت بھی ایک دھوکہ سمجھا تھا, اور آج قوم نے بھی, اس کے ایک ایک بچے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے. تو دھوکہ اب دھوکہ ہی ہوتا ہے. اب مقبول نعروں کا سہارا مت لو. امریکہ کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے, یورپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, ہم جانتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدترا میں شناس. ہم آپ کو جانتے ہیں, تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں, تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں, تمہاری ذہن کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو جانتے ہیں. آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں,
آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ ہمیں جلسوں میں گالیاں دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوگی اسی کی بو آئے گی. ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے. تو جو کچھ ہوا, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کا. انہوں نے قوم کو, ملک کو مریض بنا دیا ہے. انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے, سیاست چلتی رہے گی, اتفاق و اختلاف بھی ہوگا, لیکن ملک کی مفاد پر ہم متحد ہیں. چائنا کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ بھی انگیج رہی اور سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی. مسلم لیگ کی حکومت آئی, اس نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا, اس نے اس کو پروموٹ کیا, اس کو تسلسل دیا, اور ملک میں بجلی کی پیداوار بڑھی. آپ کو چین جیسے ملک نے پوری دنیا سے تجارت کا شاہراہ دیا, ایئرپورٹس آپ کو دینا چاہے. ہم نے اتنے بڑے دوست کو مایوس کر دیا. پڑوس میں ہمارا کوئی نہیں, دور میں ہمارا کوئی نہیں, یورپ میں ہمارا کوئی نہیں رہا. ہم لوگ اگر بات کریں گے پاکستان کی مفاد کی کریں گے. ہماری کوئی دنیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اختلاف رائے کرتے ہیں, ہم سے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا ہے؟ امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے, ہم سے کون آگے بڑھ کر واش گاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے؟ مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا مرحلہ آیا ہے, لیکن اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم بندوق نہیں اٹھائی, ہم نے بندوق کی سیاست کو رد کیا ہے. ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں. ہماری کسی اداروں سے بھی کوئی دشمنی نہیں, لیکن ان کے فیصلوں سے, ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے, پھر پر بلا اختلاف رائے کیا ہے, بسد احترام اختلاف رائے کیا ہے. اپنے ملک میں رہتے ہیں, اپنے ملک پہ کسی کے ساتھ وہ دشمنی نہیں ہوا کرتی, لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے. اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی, جو آپریشن کیا تھا ان کا, جو ان کی حقیقت بتائی تھی, آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے, اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی, اور قوم ایک دن قن قریب نجات کی خوشخبری سنے گی. ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحیم. میرے بھائیوں, بیٹوں, بہنوں, پہلی بات تو میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی. ٹریفک, جلوس, مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی. ورکر بیچارے تھر سے, کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں, بابا بھٹ کے آئیلینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں, ان کے پاس حاضری لگانی تھی, ان کا شکریہ ادا کرنا تھا, ان سے کچھ پیار کرنا تھا. دوستو, میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں. جرنلزم ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے. ہم نے ہمیشہ اس میں بلیو کیا. جب بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا, اور وہ اسلام آباد کرتا تھا پیپر امپورٹ, پرمٹ دیتا تھا. ہم نے وہ اس پہ سارے بینڈ ہٹا دیے, امپورٹ آف پیپر فری کر دیا. ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک. حامد میر کا سوال حامد میر نہیں ہے, حامد میر کا سوال آپ کی برادری سے ہے کہ کسی کا کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو, ڈیموکریسی میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی اور کی زبان بند کرے. میں نے 5 سال پریزیڈنسی میں بیٹھ کے
اور سارے جرنلسٹوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا, مجھ پہ تہمتیں بھی لگائیں, میں نے برداشت کی. یہ جمہوریت ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے جمہوریت کا. میں تو مولانا صاحب سے کہتا ہوں یہ سب مجھے ثواب دیتے ہیں, اس لیے میں ان کو کچھ کہتا نہیں. جہاں تک سوال رہا, اب یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ ہم اپوزیشن دوستوں نے سب نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ, اتنا خراب ہو جائے گا کہ پھر اس کو کوئی بنا بھی نہیں سکے گا. اس لیے ہم سب ساتھ آئے. ہم نے آپس میں مشاورت کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی اکیلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی. تو ہم نے سب مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ہم ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں, جو ہمارے نزدیک ہیں وہ ہیں. تو ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو, آپ کو, آپ کے آنے والی نسلوں کو اس مشکل سے آزادی دلوائیں گے انشاءاللہ. جیے بھٹو. ایک منٹ باری باری کر لیں گے سب لوگ, باری باری. خالد محمود صاحب آپ بات کریں, ابھی آپ کو دے رہی ہوں جی. خالد محمود صاحب بات کریں. ایک ایک کر کے بھائی, ایک باری باری کر لیں. خالد محمود جی, ایکسپریس ٹی وی سے. زرداری صاحب, مولانا صاحب اور شہباز صاحب سے تینوں سے یہ سوال ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی تحریک اعتماد خاص کر چیئرمین سینٹ اور کچھ بلوں کے اوپر ہوئی تھی, اس میں اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ غائب ہوئے تھے. کیا اس مرتبہ یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اپوزیشن کے تمام ارکان اس تحریک اعتماد کا حصہ ہوں گے اور کوئی بھی رکن جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا؟ اجاز جی این این پہلے جواب دے دینا, جواب دے دیں. دیکھیے, میں گزارش کروں جی, یہ باتیں میرے خیال میں کوئی زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہے. ہمیں بھی اس کا احساس ہے, اگر نقصان ہوا ہے تو پھر ہمیں ہی ہوا ہے. لیکن آج اس وقت جو ہم آپ کے سامنے کیس پیش کر رہے ہیں, پورے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. اجاز صاحب, آپ سے سوال ہے کہ آج جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی نے کھنہ پور بلاک کیا, فیض آباد بلاک کیا, کیا یہ دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکومتیں نارملی حربے استعمال کرتی ہیں, ان حربوں سے آپ کیسے نمٹیں گے؟ 172 ارکان کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ایوان میں ان کو کیسے لائیں گے؟ انشاءاللہ ہم انہیں لائیں گے بھی, اور ان سے 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے. ایک سوال کریں بھائی, ایک سوال. اگر آپ اجازت دیں تو ان کا جواب دے دوں, سمجھے؟ اور میں 172 سے زیادہ. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو فگرز بتا دوں, نام بھی بتا دوں. کافی دوست, صرف ہم بیزار نہیں ہیں. جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں, ان کی اپنی پارٹی بیزار ہے, ان کے اپنے دوست بیزار ہیں. ان سب کو واپس کانسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے. وہ کانسٹیٹوئنسی میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تھینک یو. بولیے پوچھیے. زرداری صاحب, میرا رضا کھٹی میرا نام ہے, اب تک ٹی وی سے میں ہوں. آپ 89 میں جب تحریک عدم اعتماد آئی, فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے, اس کو آپ نے ناکام بنایا. تو اس بار فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر کس طرح اس کو کامیاب بنایا گیا؟ آصف کو دے دیں اس کے بعد. جس طرح اس وقت کامیاب کیا تھا جب غلام رضا خان میرے خلاف تھا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف تھی, اس کے باوجود ہم نے ان کا کامیاب نہیں ہونے دیا. اور وہ دوسری بات ہے کہ غلام رضا خان صاحب نے ہماری اسمبلی ڈیزالو کر دی.
मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। शाकिर सोलंकी आसिफ के बाद आसिफ रशीद चौधरी सर, माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान की पूरी सियासी लीग बैठी है, लेकिन मैं सवाल करूँगा मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना साहब, ये जो तब्दीली वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी सजा पूरी कौम ने भुगती, ये किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसके पीछे पूरा एक माइंड सेट था। अब जब पूरी कौम उस माइंड सेट को पहचान चुकी है, तो क्या इस तब्दीली की जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा, और क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? देखिए, हम लोग ये सब एक पॉलिटिकल फोर्स है, और हम सब जहाँ सियासी लोग हैं जमहूरी क़ुव्वत है। याद रखें, जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती हैं, न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं, तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। आपने जिन अतराफ़ की तरफ इशारा किया है, ये सब हमारे मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल को एक हम कौमी इत्तिफाक राय के साथ, एक जमहूरी रवैयों के साथ, इस तदरीजी इस्लाहात के ज़रिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुँचाना चाहेंगे। किसी के साथ कोई दुश्मनी का रवैया इख्तियार करना, इंतकाम का रवैया इख्तियार करना, आपने गलती की है अब आप गर्दन ज़दनी हैं और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं, और आइन के अंदर तमाम इदारों के दायरा कार मुतय्यन हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। अच्छा सर, शाकिर सोलंकी न्यूज़ 1 से मैं मौलाना से और जरदारी साहब से छोटे छोटे सवालात हैं। एक तो मौलाना साहब, आपका 23 मार्च का, अब क्योंकि तरीक़त में बात जमा हो चुकी है, तो अब 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, एक आप ये मतलब फरमाएं। दूसरा जरदारी साहब से सवाल है कि पीएपी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बताए कोई मेल मुलाकातें अपोजिशन की उनके साथ नहीं हुई, तो क्या ये दुरुस्त है कि पीएपी आपके साथ बोल रहे हैं? इसके बारे में तो मेरे ख्याल में दोनों के बात में अगर शहबाज शरीफ साहब जवाब दें तो बेहतर होगा। शहबाज साहब, आप जरा अवेयर हैं इस बारे में। देखिए, जो बीएपी की आपने बात की है, वो उनके वक्त मुझसे भी मुलाकात हुई है, यकीन जरदारी साहब से भी होगी, मौलाना साहब से भी होगी। तो हमारा तो ये हक है, फर्ज है, जिम्मेदारी कि हम सबसे रब्ता कायम करें और सबको कायल करें, हत्ता के पीटीआई में जिनके ज़मीर जाग चुके हैं उनको भी हम गुजारिश करेंगे आए आगे बढ़ें, और ये जो तब्दीली के नाम पर जो बर्बादी हुई है, इस सफ़र को ख़त्म करके आगे बढ़ें। तो ये तो हमारा हक है, हर लिहाज से हमारा राब्ता बीएपी से भी है, हमारी एमक्यूएम से मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, सियासी एक ये निज़ाम है, उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। सर यासिर मलिक, एक मिनट जी, ऐसे सर यासिर मलिक दुनिया टीवी से ये बताइएगा, तीनों कायदीन से मेरा सवाल है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएंगे, या कोई अगर इंटरिम से करवाते हैं तो उसमें वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे? मेरे ख्याल में आप कोई ऐड करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह जी, कर लेना। आवाज आ रही है। इलेक्शन होगा या अपना वज़ीर आज़म लाएंगे, क्या होगा? तो अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, जिस मुआशी सूरत हाल की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं वो ख़राब हो चुकी है, उसको सहारा देने के लिए आपके पास क्या ऐसा जामे प्रोग्राम है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाए? एक बात हम आपसे वाज़ेह तौर पर कह देना चाहते हैं कि जिस तरह आज हम अदम एतमाद की मंजिल पर बाहमी मुशावरत और बाहमी एतमाद के साथ पहुँचे हैं, जो सवालात आप उठा रहे हैं, इसी तरह ये ज़रा खुफिया दस्तावेज़ ही समझ लें इन चीज़ों को
کہ کوئی ایسی بات کہ اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہم پبلک کی ملکیت قرار دے کر اس پر مباحثے شروع کر دیں اور وہ اس کو ڈیمیج کرے اس سفر کو، تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں، اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں، باہمی اعتماد سے انشاءاللہ سارے ہوں۔ اعزاز سید صاحب، اعزاز سید ہے زرداری صاحب، آپ سے، مولانا صاحب سے اور شہباز صاحب سے، تینوں سے میرا ایک سوال ہے۔ زرداری صاحب، جب آپ بلاول کراچی سے چلے تھے مارچ لے کر، تو یہ پلاننگ اسی وقت ہو گئی تھی کہ مارچ کی کلمنیشن آج اس دن ہوگی جس دن تحریک عدم اعتماد فائل ہونے جا رہی ہے تمام معزز اپوزیشن کے ساتھ؟ ایک تو یہ بتائیے۔ مولانا صاحب سے میں پوچھوں گا، مولانا صاحب آپ بھی ایک دھرنا لے کے آئے تھے، آپ نے بھی یہاں پر بڑا بھرپور دھرنا دیا تھا اور پھر آپ کو جانا پڑا تھا، لیکن قوم کو آج تک آپ نے اعتماد میں نہیں لیا۔ وہ کن قوتوں نے آپ سے کیا، پرائم منسٹر شپ کا جو حق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے یا کسی اور جماعت کا؟ تھینک یو۔ جاوید اس کی بات کر لیں، جاوید رسپونڈ کر لیں نا۔ اچھا، اس کے بعد زرداری صاحب بات کر لیں۔ بیٹا، جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے یہ سب پلان کیا تھا کہ 23 مارچ کو ہوگا، جب قدرت اچھا چاہتی ہے نا تو پھر اچھا ہوتا رہتا ہے، یہ قدرت کا کمال ہے۔ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ 23 تک پہنچیں گے، ہم نے بسم اللہ کی، اللہ نے ہماری سنی اور ہم دوست آپس میں کر رہے تھے، مبصرے ہو رہے تھے، تو الحمدللہ ہم پہلے ہی اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے کہ نو کانفیڈنس کرنا ہے۔ آج کا دن ہم نے معذب سمجھا۔ جی، آپ اعزاز صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے، ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے۔ ہم نے، آپ نے دیکھا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ کیا کہا جا رہا تھا؟ مولوی صاحبان آ رہے ہیں، تشدد والے آ رہے ہیں، مدرسوں والے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 18-15 لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارے مدرسوں کے طالب علم ہوتے ہیں۔ جی، ہم نے یہ ثابت کیا، اور جب آپ چیز کو اٹھاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ ایک رائے عامہ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جہاں ہم پہنچے ہیں اس میں اس جدوجہد اور اس موقع پر اسلام آباد میں ہماری موجودگی نے سنگ میل کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ تاریخ کا حصہ رہے گا انشاءاللہ۔ نسیم صدیقی، اب تک نیوز سے سر، میرا یہ سوال ہے کہ جب ایک سیکنڈ، جی آپ کا جواب منتظر ہوں میں۔ وزیر اعظم کا امیدوار کس سماج سے ہوگا؟ تو میں کہہ دیا، یہ اجتماعی فیصلہ یہ ہوگا اپنا، یہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا، اور اس میں یقیناً ہر پارٹی کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا، بات کرنے کا۔ اسی طریقے سے جو میری پارٹی ہے وہ اپنی رائے پیش کرے گی، میرے جو قائد ہیں نواز شریف رائے پہ کریں، تو ایک مشاورت سے ایک متفقہ فیصلہ انشاءاللہ ہوگا۔ آپ کو ابھی نام طے نہیں ہوا، ویسے میں ایک گزارش کروں، سیاستدان ماشاء اللہ، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جب 18ویں ترمیم کا مسئلہ آیا، کچھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم سب بیٹھے، بڑی بالغ نظری کا مظاہرہ سب نے کیا، اور ماشاءاللہ ہم مختلف مراحل سے کامیابی سے گزرے ہیں۔ اب بھی ہم ماشاءاللہ سیاست کے سارے بالغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نابالغ ایک ہی ہے جس کو ہم باہر کر رہے ہیں۔ نسیم صدیقی، اب تک نیوز کرنے دینا، باری باری کر لیں جی، باری باری۔ نسیم صدیقی، اب تک نیوز۔ سر، میرا یہ سوال ہے کہ جب سینٹ چیئرمین کے خلاف آپ لوگ لے کے آ رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور آپ کے پاس لوگ بھی پورے تھے، اپوزیشن اسٹرانگ تھی، وہاں پہ آپ کو شکست ہے، ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں اور کامیابی ملے گی؟ اگر کامیابی نہیں ملی تو اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ اور مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب سے سوال ہے کہ کیا ووٹ کو عزت دے دی گئی ہے؟ ووٹ کو بھی عزت دی جا رہی ہے اور کام کو بھی عزت دی جا رہی ہے، فکر نہ کیجیے انشاءاللہ۔ نہیں، بالکل سائڈ پہ۔ سر، نوید اکبر، آج نیوز سے۔ سر، مائک کے جی، زرداری صاحب، پہلا سوال آپ سے کہ آپ کو کنگ میکر کہا گیا ہے اس ساری صورتحال میں، اور سب سے پہلے آپ تھے
جو بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے آنا چاہیے تبدیلی اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہی تبدیلی آ رہی ہے، اس لحاظ سے آپ کا موقف درست ثابت ہوا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شہباز صاحب پنجاب میں ایک بہت بڑی رفٹ آ گئی ہے گورنمنٹ جماعت میں، کیونکہ آپ کی جماعت سب سے بڑی ہے تعداد کے لحاظ سے اور سب کو پتا ہے آزاد اراکین کو شامل کر کے تو حکومتی جماعت کو بڑا کیا گیا تھا. تو اب آپ لوگ پنجاب میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب بہت میٹر کرتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرا سوال ہے کہ سر آپ 3 دن پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے 48 گھنٹے کا کہا تو لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ لوگوں نے جو تیاری کی تھی اور جس طرح سے آپ نے رات کی میٹنگ کو خفیہ رکھا میڈیا سے بھی، تو سر آئندہ بھی یہ معاملہ اسی طرح سے خفیہ رہیں گے؟ تینوں سے سوال ہے. میں نے تو آپ کو اپنی بات کا جواب دے دیا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے آپ کے سوال کا جواب دیتی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے پی ڈی ایم بنایا اس کا 25 نکاتی ایک اعلامیہ جاری ہوا، اس میں عدم اعتماد کا آپشن بھی تھا اور استعفوں کا آپشن بھی تھا، یعنی دونوں آپشن موجود تھے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے، یہ تو میڈیا کی دنیا ہے، ایک پیالی کے اندر ایک اتنا بڑا طوفان اور ایشو بنا دیتے ہیں. ہم نے کبھی اس مسئلے پر نہ آپس میں کوئی ایسی بحث کی ہے، نہ اس حد تک ہم کوئی گئے ہیں. خدا نخواستہ سوچ کی بات ہوتی ہے، بحث مباحثے کی اس میں گنجائش رہتی ہے. آپشن دونوں ہمارے اس اعلامیہ کے اندر موجود ہیں اور ہم اب بھی جو کچھ کر رہے ہیں اس اعلامیہ کے اندر ہی کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. نادر کو دے دیجیے. ہاں جی سے میرا سوال ہے. نادر برہمانی نام ہے، میں ڈان نیوز سے ہوں. یہاں پر جیسے بار بار سینیٹ کا ذکر ہوا تو سینیٹ میں آپ کے پاس 15 ارکان زیادہ تھے، لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ کچھ اور تھا. تو اس وقت یہ ایک تاثر اور سوال اٹھ رہا ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ اپوزیشن اتنی متحرک نظر آ رہی ہے اور ان کی باڈی لینگویج اور بڑا پر اعتماد نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے سر. دوسرا سوال یہ اپوزیشن کی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے سیٹ اپ کیا بنے گا اور کون وہ مزید لمبا تو نہیں ہوگا؟ یہ تو جواب ہو چکا ہے اس کا. بیٹا تو جواب ہو گیا، اس کے جواب سب نے پوچھ لیے ہیں، اس کے جواب آ گیا ہے. ہم نے خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر تحریک ناکام ہوگی تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، تو کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ میرے آزمائے ہوئے شہباز صاحب پنجاب میں تحریک شہباز صاحب پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی ہے. 2 امیدوار سامنے آئے. عظیم خان آپ کس کو سپورٹ کریں صاحب؟ ادارے نیوٹرل ہو گئے، ادارے نیوٹرل ہو گئے. پہلے پوچھتے ہیں، مجھے باری ہی نہیں دی، میں نے یہی پوچھنا سر. ویسے آپ بتا رہے ہیں کہ کے رہنماؤں کی مشترکہ نیوز کانفرنس ختم ہو گئی ہے اسلام آباد میں، اور اس نیوز کانفرنس سے آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، ان سب لوگوں نے باری باری خطاب کیا. اور اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ 2018 کے الیکشن ناجائز تھے، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ہم تبھی سے یہ نتائج تسلیم نہیں کر رہے اور تبھی سے ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. نوجوان نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا گیا، 50 لاکھ گھروں کا کہا گیا، لیکن یہ کہہ کر 50 لاکھ گھر گرا دیے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم ملکی مفاد پر تمام تر اپوزیشن جماعتیں ایک ساتھ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی بھی خوش فہمی میں نہ رہے کیونکہ ان کی سب باتیں سطحی ہیں، مصنوعی ہیں. ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، تحریک عدم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی اور ہم قوم کو ان سے ضرور نجات دلائیں گے. آصف علی زرداری نے بھی خطاب کیا. ان سے پوچھا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے حوالے سے کیا کہنا ہے، کیا لائے عمل ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قدرت کی منصوبہ بندی ہے. ہم نے کوئی لائے عمل تشکیل نہیں دیا تھا 23 مارچ کے حوالے سے، لیکن اب ہم مطمئن ہیں، پورا اعتماد ہے اور ہم یہ تحریک ضرور جیتیں گے.
سابق صدر آصف علی زرداری سے سوال کیا گیا کہ کیا نمبرز پورے ہیں. انہوں نے کہا عدم اعتماد پر 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے. اپوزیشن نے سوچ لیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ 172